اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اس سے پچھلے سبق میں اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کہ کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے کہ کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے جماعتیں، اور ان کو ہم نے قدرت دی تھی زمین میں، وہ جو قدرت نہیں دی ہم نے تمہیں زمین میں۔ لیکن پھر ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو پھر اللہ پاک نے ان کو عذاب ان پر نازل کیا، ان کو ہلاک کر دیا۔ ان کے جتنے اسباب یا وسیلے تھے وہ ان کو بچا نہیں سکے۔ تو آج یہ ہمارے لیے اس میں ان آیات میں عبرت اور سبق ہے کہ اگر ہم بھی وہی روش اختیار کریں گے تو ہمارا بھی خدا نخواستہ وہی انجام ہوگا۔ اب اللہ پاک مزید فرماتے ہیں، قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، سیرو فی الارض، کہ سیر کرو زمین میں، یعنی چلنا پھرنا سیر کرنا کس نقطۂ نظر کے تحت ہو؟ فرمایا ثم انظروا، اور پھر دیکھو تم کیف کان، کہ کیسا ہوا عاقبۃ المکذبین، انجام ان لوگوں کا جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے اللہ کی توحید کو، پیغمبروں کو، کتابوں کو جھٹلایا، تو پھر ان قوموں کا کیا انجام ہوا۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، لمن ما فی السماوات والارض، کہ کس کے لیے ہے وہ جو کچھ مخلوق آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ قل اللہ، آپ کہہ دیں اللہ ہی کے لیے، کتبہ، لکھ دی اللہ نے، علی نفسہ الرحمہ، اپنی ذات پر رحمت۔ کیونکہ مشرکین بھی اللہ کو مانتے تھے، جب بھی ان سے پوچھا جاتا تھا کہ اس کائنات کو بنانے والا کون ہے، اس کا مالک کون ہے، تو وہ اللہ ہی کا اقرار کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے اللہ سے شرک اس طرح کیا کہ اپنے بت، وسیلے، اس طرح کے گھر لیے اور کہا کہ یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے فیورٹ ہیں، یہ بھی ہمیں اللہ کے ہاں عذاب سے چھڑوا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ان کو کہا کہ ایسا ناممکن ہے کہ اگر تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ اور پھر اللہ سے نجات کی امید رکھو۔ بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے کہ اللہ پاک نے عرش کے کنارے پر لکھا ہوا ہے، رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے اور عذاب سے بہت آگے ہے، یعنی غالب ہے میرے غصے پر۔ اب یہاں پر اشارہ مومنین کی طرف ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اہل مکہ جو مومن ایمان لا چکے تھے ان کو زندگی میں بہت تنگی کا سامنا تھا۔ اسی طرح سے آج بھی جو اہل ایمان اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے بہت سے مصائب کا سامنا کرتے ہیں اور پھر ان پر صبر کرتے ہیں، تو پھر اللہ نے ان کے لیے کہا کہ تم اہل ایمان کے لیے رحمت کا نزول ہوگا اللہ کی طرف سے۔ تو مایوسی میں نہ جانا، کسی وسوسے میں نہ پڑنا کہ جیسے کہ پتہ نہیں ہم دنیا میں تو تنگی برداشت کر رہے ہیں لیکن آخرت میں ہمارے ساتھ وہ کچھ نہ ہو جو ہم سے دنیا میں قرآن یا نبیوں کے ذریعے وعدے کیے گئے۔ یہ نہ ہو کہ یہ سب صبر کرنا، برداشت کرنا تکالیف کو، یہ سب ضائع چلا جائے۔ اور ویسے بھی ہمارے جیسے برے اعمال ہیں، نافرمانیاں ہیں، اگر ہمارے اعمال اور نافرمانیوں کی طرف اللہ دیکھیں تو شاید ایک لمحہ بھی ہم زندہ رہنے کے قابل نہ ہوں۔ دنیا میں وہ مجرم قومیں بھی موجود ہیں جو اللہ کے وجود کا اقرار ہی نہیں کرتی، اور یہ سب اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ ہم ابھی تک دنیا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں لَيَجْمَعَنَّكُمْ، تو البتہ ضرور وہ تمہیں جمع کرے گا، اِلَىٰ یوم القیامۃ، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے یہ ایک عقیدہ ہے قیامت کا بھی، کہ قیامت ضرور آئے گی، زندگی ختم ہوگی، اور اگلی زندگی میں جب اصل زندگی شروع ہوگی تو ہمیں ہمارے اعمال کا بھی جواب دینا ہے۔ تو الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جان کو، فہم لا یؤمنون، اور پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَلَہُ، اور اسی کے لیے ہے، ما سکن فی اللیل، جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے رات میں، والنہار، اور دن میں۔ یہاں مقابلے کا لفظ محذوف ہے، وما تحرک، جو شے متحرک ہو جاتی ہے دن کے وقت۔ قرآن میں مقابلے کے لفظ کو حذف کر دیا جاتا ہے تاکہ ہم خود اپنی عقل سے کام لیں اور اس کو دیکھیں۔ تو یہاں پر ہوگا ما سکن فی اللیل وما تحرک فی النہار، کیونکہ ظاہر ہے کہ دن سکون کے لیے نہیں بنایا گیا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگلی آیت میں کفار مکہ کے ایک اور منصوبے کا ذکر ہے، اس کا جواب اللہ پاک نے فرمایا
کہ ایک مرتبہ مختلف خاندان برادریوں کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا اور ایک منصوبہ بنایا اور ایک فارمولہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد، یہ مکہ مکرمہ کے سردار آپ کے پاس ایک آرزو لے کر آئے ہیں۔ وہ یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جس طرح سے آپ کے آنے سے پہلے پیار محبت کے ساتھ رہتے تھے، ایک مذہب اور ایک عقیدہ تھا، آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی لڑائی نہیں تھی، لیکن جو ہی آپ نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، اپنا ایک مذہب پیش کیا لوگوں کے سامنے، تو گھر گھر میں لڑائی ہے، باپ بیٹے کا مخالف ہے، بھائی بھائی کا مخالف ہے، گلی بازار میں جھگڑے ہیں۔ اور چونکہ ان تمام حالات کے آپ ذمہ دار ہیں، یہ بات آپ نے شروع کی، اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ کسی طریقے سے جھگڑا ختم ہو جائے، اور وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے خداؤں کی پوجا کریں اور ہم آپ کے خدا کی پوجا کریں اور اکٹھے مل جل کر رہیں۔ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا اور فرمایا قل اغیر اللہ، آپ کہہ دیں کہ کیا اللہ کے سوا اتخذو ولیا، بناؤں میں کارساز یا معبود، فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ فاطر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز جس کی پہلے کوئی مثال نہ ملتی ہو۔ تو اللہ نے اس کو اپنی قدرت کاملہ سے جس طرح چاہا اس کو پیدا فرمایا، اور اب تم اپنا کارساز، اپنا مولا، اپنا ولی اللہ کے علاوہ کسی اور کو بناتے ہو، جبکہ تم بھی اس کو مانتے ہو کہ اللہ ہی ہے جس نے ان سب چیزوں کو تخلیق کیا۔ وَهُوَ يُطْعِمُ، اور وہ کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اور اس کو نہیں کھلایا جاتا۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں انی امرتو، کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، اولا من اسلم، پہلا وہ جو فرما برداری کرنے والا ہے، ولا تکونن، اور ہرگز نہ ہو، من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے۔ قل انی اخاف، آپ کہہ دیں میں خوف کھاتا ہوں، ان عصیتو، کہ اگر میں نافرمانی کروں، ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ یعنی میں بھی اس چیز سے مستثنا نہیں کہ جیسے تمہیں اگر میں بندگی کا کہہ رہا ہوں تو میں بھی اسی کی بندگی کرتا ہوں، تو لہٰذا اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اس کے علاوہ کسی کو معبود نہ سمجھنا، کسی کو سجدہ نہ کرنا، کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا نہ سمجھنا۔ اور خوش قسمت وہی ہے من یصرف عنہ، جس شخص سے پھیر دیا گیا اس کو، یعنی اس عذاب کو، یومئذ، اس دن، فقط رحمہ، بس تحقیق اللہ نے اس پر رحم کیا، وذالک الفوز المبین، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ دنیا کی کامیابی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اگر آج ہم اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اللہ کی حدود کی پامالی نہیں کرتے، اور اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے اگر کسی ناکامی کا سامنا کرتے ہیں، تو یہ ناکامی بہت چھوٹی ہے، کیونکہ جو آخرت میں کامیابی ملنے والی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر پہنچائے تجھے اللہ، بِضُرٍ، کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو پس نہیں کوئی کھولنے والا اس کو، إِلَّا هُ، سوائے اس کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر پہنچائے تجھے کوئی بھلائی، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہی غالب ہے، فَوْقَ عِبَادِهِ، اپنے بندوں پر، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا خبردار ہے۔ آج کی آیات میں توحید کا بیان ہوا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی بھی مسلمان ان آیات کو سمجھ کے پڑھ لے تو اس سے تمام وسیلے اور تمام حاجت روا جو اس نے دنیا میں اپنے ذہن میں بنا رکھے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کا ہم سے کیسا تعلق ہے اور اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ ترمذی شریف، ابو داؤد شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث اکثر ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس جب چھوٹے سے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ گدھے پر سوار کیا اور کسی جگہ پر تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور فرمایا، یا غلام احفظ اللہ، اے برخوردار یا اے عزیز، اے بچے، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنا تو اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ پھر فرمایا، سن، اگر اللہ نے تیرے لیے کوئی دکھ لکھ دیا ہے تو ساری مخلوق مل کر تجھے اس سے نہیں بچا سکتی، اور اگر اللہ نے کوئی تیرے لیے راحت و آرام لکھا ہے تو ساری مخلوق مل کر تجھے اس سے نہیں ہٹا سکتی۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا۔ اذا استعنت
فاستعن باللہ، جب مدد طلب کرنا ہو تو صرف اللہ سے طلب کرنا۔ اگر قرآن کی آیات کو یا اس حدیث کو ہم سمجھ لیں تب یقین کریں کہ زندگی کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بہت سارے ڈپریشن ختم ہو جاتے ہیں، کہ سکھ ہے تو صرف اللہ کی طرف سے، دکھ ہے تو صرف اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے دنیا میں یہ وسیلے بنا دیے ہیں کہ جو ہمیں دکھ پہنچاتے ہیں یا ہمارے لیے کوئی آسانی کا باعث بنتا ہے، تو احسان لیکن صرف اللہ کا ہے۔ انسان ان آیات اور ان الفاظ کو سمجھنے کے بعد بے خوف ہو جاتا ہے زندگی کے غموں سے اور دکھوں سے، اور اس کا فوکس صرف آخرت رہ جاتی ہے۔ انسان ارادی مخلوق ہے اور اس سے ارادی عبادت مطلوب ہے اللہ کو، اور اسی سے یہ بات نکلتی ہے کہ جو لوگ اپنے ارادے کا صحیح استعمال نہیں کرتے وہ اس قابل نہیں کہ ان کو خدا کی رحمتوں میں حصے دار بنایا جائے، کیونکہ انہوں نے اپنے تخلیق کے مقصد کو پورا ہی نہیں کیا۔ یہ ایک آزمائشی مدت ہے جو دنیا میں ہمیں 40، 50، 60 سال مل جاتے ہیں، تو کامیاب وہی ہے جو اس مدت کا فائدہ اٹھا لے۔ اس لیے کہ فیصلے کے دن وہی شخص کامیاب ہوگا جس نے حقیقی سہارے کو اپنا سہارا بنایا، جس نے حقیقی دن کو اپنی زندگی کے دن کی حیثیت سے اختیار کیا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اس وقت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور آخرت میں ہمیں کامیاب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔